آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب یہاں تین باتیں سمجھنی ہیں۔ انعام کتنا بڑا ہے؟ شفاعت واجب ہے۔ قیامت کے دن شفاعت ہوگی تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ مگر اور گہری بات سنو، علماء کہتے ہیں شفاعت ہوگی کس کی؟ یاد رکھیے گا، کسی غیر مسلم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، ایمان والا مرے گا، اس کی شفاعت ہوگی۔ ہم میں سے کس کو پتہ ہم ایمان والے مریں گے کہ نہیں؟ ہم تو دعا کرتے ہیں نا، دعا ہی کرنی چاہیے اللہ ایمان سلامت رکھیو۔ مگر یہاں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ وجبت لہو شفاعتی، واجب ہو گئی اس پر میری شفاعت۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مدینے جاتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک اور عشق والی بات سنو، روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا، سب سے پہلے شفاعت کبریٰ تو نبی پاک کو عطا کی جائے گی۔ سب سے پہلے شفاعت نبی پاک فرمائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ مگر اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، حاجی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ تفصیل ہے کہ کس کس کو قیامت کے دن شفاعت کا موقع ملے گا۔ مگر سنو، جو مدینے گیا ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی شفاعت واجب ہو گئی، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اے مدینے کے زائر، تجھے مبارک ہو، قیامت کے دن صرف شفاعت نہیں ہوگی بلکہ شفاعت خود رسول پاک علیہ السلام فرمائیں گے۔ پھر بندہ کیوں نہ مدینے جانے کو ترسے؟ خدا کی قسم ایسا شہر نہیں ہے دنیا میں کوئی اور۔ ہاں، دنیا میں آپ نے کئی ملک دیکھے ہوں گے، کئی شہر دیکھے ہوں گے، ایک دو بار دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں یار 2 بار دیکھ لیا، اب کہیں اور چلتے ہیں، کتنی بار ایک جگہ جائیں گے؟ مگر مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں جی بھرتا نہیں ہے۔ تو جو نہیں جا پا رہے نا، ان کا کام کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ میری دعاؤں میں مدینہ ہو، میرے تصور میں مدینہ ہو، میری التجاؤں میں مدینہ ہو، میرے آنسوؤں میں مدینہ ہو، میں مانگتا رہوں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درود پاک کے نذرانے پیش کرتا رہوں۔ جو میرے بس میں وہ تو کروں نا۔